آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اور میں ہوں آپ کی میزبان سارا خان۔ ناظرین، 1950 اور 1960 کی دہائی میں امریکی شہروں لاس اینجلس اور نیو یارک میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے وہاں پر ہنگامی اقدامات کیے گئے، معاشرے میں ایک بھونچال آ گیا اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اس وقت کی شہری انتظامیہ نے ہنگامی بنیادوں کے اوپر شہر کے اندر ہاؤسنگ، جرائم کے خاتمے اور اس کے علاوہ پورے کے پورے معاشرے کو ماحول دوست بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے۔ پاکستان انہوں نے کلین ایئر ایکٹ متعارف کرایا، جس کے تحت معاشرے کے اندر ایسی تبدیلیاں کی گئیں، معاشرتی رویوں کے اندر ایسی تبدیلیاں کی گئیں کہ پوری کے پورے معاشرے کی فضا کو صاف کرنے کے لیے، آلودگی سے پاک کرنے کے لیے بہت سی جامع پالیسی مرتب تھی۔ پاکستان کو گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس کے اندر 8ویں درجے کے اندر رکھا گیا ہے، ان ممالک کی فہرست میں جن کو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سنگین ترین خطرات درپیش ہیں۔ تو اس زمن میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا معاشرے میں کیا ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمیں اپنے رویوں میں کون سی تبدیلیاں کرنی ہیں، ہمیں کون سی ماحول دوست پالیسیاں متعارف کرانی ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں ایسا کیا کرنا ہے کہ ہم یہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کے اندر ہم لوگ زندہ رہ سکیں، ہم سانس لے سکیں، ہم تازہ پانی، تازہ ہوا، ہم یہ جو بیسک ہماری ضرورتیں ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے دو معزز مہمانوں کو دعوت دی ہے، ان کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران ثاقب خالد صاحب موجود ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں پالیسی اینڈ گورننس WWF کے، تھینک یو سو مچ۔ پھر ہمارے ساتھ زینب وحید صاحبہ ہیں، آپ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اس حوالے سے کام کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹر عمران سے سٹارٹ لیتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہماری جو زندگی ہے وہ کس طریقے سے متاثر ہو رہی ہے یا اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، ہماری جو ذاتی ایوری ڈے لائف ہے؟ جی ہماری بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ جس پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا وہ ایک سب سے بڑی اگزامپل ہے ان ٹرمز آف کہ ہاؤ کلائمیٹ چینج ول افیکٹ اس۔ ڈراؤٹس آ جاتے ہیں، ہیٹ ویوز ہیں شہروں کے اندر۔ آج سے چند سال پہلے کراچی میں ایک بہت بڑی ہیٹ ویو آئی، کئی سو ہلاکتیں ہوئیں اس کی وجہ سے۔ مانسون چینج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری فوڈ سیکیورٹی متاثر ہوگی، پانی کی اویلیبلٹی متاثر ہوگی۔ تو جو ہماری کلیکٹیو ویل بینگ ہے، ہیومن سیکیورٹی ہے، وہ ایک طرح سے بہت زیادہ برے طریقے سے ڈسٹرب ہو بھی رہی ہے، اسپیشلی ولنریبل پاپولیشن میں، ڈس ایڈوانٹیج کمیونٹیز میں، اور آگے جا کر ڈر یہ ہے کہ پوری دنیا میں ریگارڈلیس آف کلاس اسٹیٹس پوری دنیا اسی طریقے سے متاثر ہوگی۔ ٹھیک ہے زینب وحید صاحبہ، کیا ہماری ترجیحات میں یہ بات شامل ہے کہ ہم نے ماحول دوست پالیسیاں بنانی ہیں یا ہم نے اپنے رویوں کو درست کرنا ہے؟ کیا ہم ذاتی طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ماحولیاتی تبدیلیاں بہت بڑا خطرہ ہیں؟ کیا عام آدمی جو ہے یہ بات سمجھتا ہے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ آپ کے سوال کے جواب کو میں 3 ٹیئرز میں ڈیوائڈ کرتی ہوں۔ ایک تو پبلک میں کتنی کانشیسنیس ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو میں مدارس کی بچیوں کے ساتھ کام کرتی ہوں، بیکاز آئی بلیو کہ وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہیں کلائمیٹ ڈیزاسٹرز پہ، تو میں ان کے پاس جاتی ہوں، ان کو کلائمیٹ ایجوکیشن دیتی ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام میں کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس مسئلہ سمجھا جاتا نہیں ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور یہاں پہ بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک پالیسیز کی، تو نیشنلی ہماری پالیسیز میں ابھی تک جنیوا کانفرنس اس سال کے شروع میں ہوئی تھی، جس میں COP28، تو کاپس جو ہوتی ہیں ہر سال ہوتی ہیں جس میں ساری دنیا مل کے کلائمیٹ پہ بات کرتی ہے، لیکن جنیوا کانفرنس ایک ایسی کانفرنس تھی جس میں صرف پاکستان کے کلائمیٹک چیلنجز ایجنڈا میں شامل تھے۔ اچھا، اگر ہم معاشرتی رویوں کو دیکھیں، ہم معاشرتی سطح، انفرادی سطح پہ دیکھیں تو کیا ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کو ایک مسئلہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں جب بھوک کے اتنے مسائل ہیں، افلاس کے مسائل، بیماریاں، انفلیشن، کبھی فیول کی پرائس بڑھ گئی، کبھی کھانے کی، تو ان تمام بیسک مسائل کے درمیان میں کلائمیٹ چینج کو ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا، اور ہم عوام کو اس لیے بلیم بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک تو جنرل اویئرنیس ہے، دوسرا ہمارے تعلیمی نظام میں بھی کلائمیٹ چینج کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے۔ تو میرا آپ کے سوال کا جواب ہے نہیں، ہمارے پاکستان میں عوام کو جنرل کانشیسنیس نہیں ہے، اور یہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایکٹیوسٹ کی، اور نہ صرف ایکٹیوسٹ کی بلکہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کی بھی، کہ نہ صرف تعلیم میں، نہ صرف ہمارے نصاب میں کلائمیٹ چینج کو شامل کریں، بٹ میڈیا کو یوز کریں۔ ہم جب میڈیا پہ کوئی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا، پورا ملک سنتا ہے۔ یہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم اگر معاشرے کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بہتری لا سکتے ہیں، کسی کی زندگی کے اندر اگر ہماری وجہ سے کوئی امپروومنٹ آ سکتی ہے تو ہمارا مقصد ہی یہی ہے۔ جیسے ڈاکٹر عمران ثاقب صاحب نے ایک بات کہی کہ کچھ طبقے ایسے ہیں جن کو یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں وہ زیادہ متاثر کر رہی ہیں، تو وہ جو زیادہ متاثر ہونے والے جو طبقے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے؟ پہلے تو آئیڈینٹیفائی
ہیں کہ وہ کون سے طبقے ہیں. ایون آپ کے اسلام آباد میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ بھی ایسے طبقے ہیں, مائیگرنٹس ہیں, ولنریبل پاپولیشنس ہیں, فرینچ کالونی دیکھ لیں, ساتھ ہی راولپنڈی کے کچھ علاقے ہیں, ڈھوک ہسو ہے. ان کا جو اگر کمپیریزن کریں E7 اور F7 کے سیکٹرز سے, یا جس جگہ پہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو جیوگرافکلی تو اتنا زیادہ دور نہیں ہے, چند میلوں کا فرق ہے, لیکن جس طریقے سے وہاں پر پانی کے وسائل کی موجود نہیں ہیں, وہاں پر ہیلتھ کا سسٹم وہ نہیں ہے جو کہ یہاں پہ لوگوں کا ہے, ایجوکیشن اس طریقے سے نہیں ہے, صاف پینے کا پانی وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. سو وٹ ڈز دیٹ ڈو؟ یہ جب کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس آتے ہیں تو ان کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے. پھر سیلاب آیا جیسے, تو ان کی آبادیاں جو ایسی جگہوں پر ہوتی ہیں وہ وہاں پہ ہوتی ہیں, اور ان کو پھر ہم لوگ ہماری جو کیلکولس ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کی, پلاننگ کی, اس میں ہم لوگ ان کے بارے میں اتنا سوچتے نہیں ہیں. ہمارا فوکس جو ہوتا ہے بڑے شہروں پہ, ان ایریاز پہ ہوتا ہے جہاں پر ڈیسیجن میکرز رہتے ہیں, جہاں پہ امیر طبقات رہتے ہیں. اب سندھ کی مثال لے لیں, بلوچستان کی لے لیں, نصیر آباد بلوچستان جو کہ بہت برے طریقے سے سیلاب سے متاثر ہوا, یا منچھر لیک کے ارد گرد جو لوگ تھے, وہ کمیونٹیز, انہوں نے کبھی اسلام آباد میں کا رخ بھی نہیں کیا ہوگا, نہ ہی وہ افورڈ کر سکتے ہوں گے, لیکن وہاں پر جس طریقے سے جو ڈیولپمنٹ پلاننگ ہوتی ہے ان کی رائے کو شامل نہیں کیا جاتا. اینڈ انفارچونیٹلی the way things are, they are the first and the most severely to be impacted. یعنی کہ ان کے اوپر سب سے زیادہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں, یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو زینب بھائی انہوں نے یہ بات کی کہ سندھ کی انہوں نے مثال دی کہ ان کو بھی ہم لوگوں کو اپنی پلاننگ و گفتگو میں ہمیں شامل کرنا چاہیے جن کے اوپر سب سے زیادہ اثرات ہونے. تو جو ہماری نوجوان نسل ہے, جو آنے والی نسل ہے, اس کے اوپر تو یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے سب سے سنگین اثرات ہونے والے ہیں, چونکہ جیسے جیسے سال بدلے ہر سال کے ساتھ ہی موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ اور زیادہ سنگین ہوتی جا رہی ہیں. تو ہم اپنی نوجوان نسل کو کس طریقے سے بااختیار کریں, ہم ان کو کس طریقے سے اس کے اندر انگیج کریں کہ وہ ماحول دوستی کی طرف آئیں, وہ اقدامات کریں, اپنا ذاتی کردار نبھائیں. وہ ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہماری جنریشن وہ فرسٹ جنریشن ہے جس کو کلائمیٹ چینج کے اصلی اور سب سے زیادہ نقصانات ہوں گے, اور ہم ہی وہ ہیں جو ہم لاسٹ جنریشن ہے جو اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس جنریشن نے کچھ نہ کیا تو ٹائم گزر جائے گا. کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک فار آف مسئلہ نہیں ہے, آج سے 30 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد اثر نہیں کرے گا, وہ ابھی کر رہا ہے اثر, اور ہمیں اس کو ٹیکل بھی ابھی کرنا ہے. تو نوجوانوں کو جہاں تک بااختیار بنانے کا سوال ہے, ایک تو میں نے جیسے پہلے بات کی, تعلیم میں اس کو شامل کیں, ہمیں نصاب میں شامل کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو, بچوں کو پتہ چلے. اور اس کے علاوہ مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جتنے ایکٹیوسٹ ہیں, جتنے مارچز ہوتے ہیں, سب سوشل میڈیا کے تھرو آرگنائز کیے جاتے ہیں, اور یہ بہت پاورفل ٹول ہے, بہت ایکسیسیبل ہے, اس پہ پیسے نہیں لگتے, اور یہ پوری دنیا کو کنیکٹ بھی کر رہا ہے. یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم پوری کی پوری یوتھ کو انگیج کر سکتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر عمران ثاقب صاحب, ہم نے موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ایک اور بڑا خطرناک قسم کا رجحان دیکھا ہے کہ لوگوں کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے, لوگوں کو اپنے آبائی علاقے چھوڑنے پڑ رہے ہیں, جس کو کلائمیٹ مائیگریشن بھی کہا جاتا ہے. تو یہ موسمیاتی جو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے, اس کی وجہ سے چونکہ پورے کا پورا آپ کا جو سوشل فیبرک ہے وہ چینج ہو جائے گا. آپ شہروں کی طرف لوگ نقل مکانی کریں گے, جیسے کچھ علاقوں سے پانی ختم ہو رہا ہے, کچھ جگہوں سے اب زمین زرخیز ہی نہیں رہی چونکہ سیلابی پانی نے آ کر اس کو بہا دیا ہے. تو یہ والا جو نیا رجحان ہے, یہ کس طریقے سے پورے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے؟ جی, ابھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کی صورتحال, جہاں پر مائیگرینٹس پورے پاکستان بھر سے وہاں پر وہ انہوں نے شفٹ کیا ہے, تو کلائمیٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں, کانفلکٹس کی وجہ سے کر رہے ہیں, ان ریسورسز جو کہ ہمیں اویلیبل ہیں یہاں پر ان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پہ موو کر رہے ہیں. سیلاب کی وجہ سے لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں, لیکن اگر سیلاب ریکرنگ ہو جائے, یعنی کہ ریگولر بیسس پہ آنے لگ جائے جس طرح کے بھی ہم دیکھ رہے ہیں, تو پھر وہ لوگ ہر سال ڈسپلیس ہونے کے بجائے وہ کہتے ہیں جی ہمیں مائیگریٹ کر جانا چاہیے. سی واٹر اننڈیشن ہو رہی ہے, یعنی کہ سمندر کے ساتھ جو علاقے ہیں وہاں پر سمندر کا پانی ایک تو بڑھ رہا ہے, اس کی اٹ از رائزنگ, تو پھر وہ اندر کی طرف آتا ہے, اور صاف پینے کا پانی جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے کوسٹل ایریاز کا, وہاں سے بھی لوگ شفٹ ہو رہے ہیں, فوڈ سیکورٹی متاثر ہو رہی ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ جب وہ موو کرتے ہیں مائیگریشن کلائمیٹ کی وجہ سے مائیگریٹ کرتے ہیں, تو وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ کراچی جائیں گے تو کیا ان کو یہ اس قسم کے ایشوز درپیش نہیں ہوں گے؟ انفارچونیٹلی وہاں جائیں گے تو وہاں پر بھی ایشوز درپیش ہوں گے, شاید زیادہ ہوں, کیونکہ کلائمیٹ چینج پورے ملک کو کر رہا ہے. اسی لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہماری پالیسیز جو ہیں وہ ہر طبقے
کے لیے ہوں اور جو بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے ڈیو ٹو مائگریشن اس کو بھی کیٹر کرے. یعنی کہ جو یہ پسا ہوا طبقہ ہے اس کو بھی ہمیں پالیسی سازی کے اندر شامل کرنا ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. زینب بھائی صاحبہ، کیا موسمیاتی تبدیلیوں کے نفسیاتی اثرات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سیلاب آیا تو وہ بہت زیادہ عوام کے اندر ایک تو پینک پہلے ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنے پیاروں کو کھوتے ہو، آپ ارد گرد اپنی کمیونٹی میں نقصان دیتے ہو، پھر آپ نے دیکھا جیسے ایک سمندری طوفان کراچی کے ساحلوں سے ٹکرا تھا، پورے کی پورے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ایک ہیجان کی کیفیت سے تھی. تو نفسیاتی اثرات جو ہیں ان کے حوالے سے ان کو ٹیکل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کو ٹیکل کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ نقصان ہونے ہی نہ دیا جائے. دیکھیے کلائمیٹ چینج کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے جس سٹیج پہ ہم جس نہج پہ پہنچ آئے ہیں، لیکن ہم اس کے اثرات کو منیمائز کرنے کے لیے پہلے پریکاشنز لے سکتے ہیں. ہم کلائمیٹ چینج اگر ہمیں پتہ ہے کہ سیلاب آئے گا تو ہم اس کی تیاری کر سکتے ہیں. پاکستان میں آبویسلی جو لوگ اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں، جن کے گھر بار تباہ ہو جاتے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، ان کو ہوگا ڈپریشن، انگزائٹی، یہ تمام مسائل ہوں گے. اس کو سالو کرنے کا جہاں تک سوال ہے وہاں پہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم تیاری کریں. دیکھیں پچھلے سال ہماری کتنی تباہی، 33 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے، دے ور کلڈ اور یا انجر ہوئے یا ہوم لیس ہوئے، اور اس سال ہماری کوئی تیاری نہیں تھی اس سال کے سیلابوں سے ملنے کے لیے، ان کو ٹیکل کرنے کے لیے. اور یہ ثبوت ہے کہ ہم تیاری کر ہی نہیں رہے. یہ ہماری پالیسیز کی پرائیورٹیز میں نہیں ہے، جو کہ ایک بہت خطرناک رجحان ہے، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے، جو ریسرچ کرتے ہیں انہیں پتہ ہے ہر سال پاکستان میں آئیں گے کلائمیٹک امپیکٹس، آئیں گے، مزید شدت اختیار کریں گے، خراب مزید بدتر ہوتے چلے جائیں گے. تو ہم تیاری کرنا چاہیے. جیسے 2010 والا جو تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، اب اس سے بھی بڑے اسکیل کے اوپر ہوا. ڈیفینیٹلی. اور جہاں تک مینٹل ہیلتھ کا سوال ہے، اس کو ہم کلائمیٹ انگزائٹی کہتے ہیں، کلائمیٹ ڈوم میں چلے جانا، یعنی بہت فرسٹریشن ہوتی ہے. پاکستان میں ہمیں ڈر اتنا وائڈ اسپریڈ نظر نہیں آتا. یہ آپ نے جو کلائمیٹ انزائٹی کی بات کی نا، یہ بالکل ایک نیا کنسیپٹ ہے، اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے کہ کلائمیٹ انزائٹی کیا ہے، یہ کس طریقے سے متاثر کر سکتی ہے، ہمیں اس سے بچ کیسے سکتے ہیں. ڈاکٹر عمران ثاقب صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، عالمی حدت میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہیٹ ویوز آ رہی ہیں، تو کیا اس حوالے سے جو ان کے نقصانات ہیں ہیٹ ویو، آپ کی باڈی کے اوپر یہ جو اچانک گرمی کی لہر آتی ہے، کیا عام آدمی کو اس کے اپنے اوپر ہونے والے اثرات کا ادراک ہے؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو ڈیلی ویجر ہوتا ہے، جو ایک مزدور ہوتا ہے، وہ اسی طریقے سے اپنی سرگرمیاں سر انجام دے رہا ہوتا ہے، چاہے ہیٹ ویو ہو، چاہے جو بھی موسم ہو. تو ایک عام آدمی میں شعور کیسے پیدا کیا جائے؟ دیکھیے ماحولیاتی اثرات، چاہے وہ انوائرمنٹل ایشوز ہوں، کچرے کا کہیں پہ پھینکنا، وہاں پہ ایئر پولوشن ہو، ویسٹ واٹر کا ڈسپوزل ہو، صاف پینے کی اویلیبلٹی نہ ہو، یا کلائمیٹ چینج کے اثرات، ہیٹ ویوز، فلڈز، ان کا ادراک میری نظر میں جو کمیونٹیز ہیں لوگوں کو بالکل ہے. ان کا اگر وہ بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس نے سر کو کور کرنا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کو پانی درکار ہوگا. اب ایشو یہ ہے کہ کیا ہمارا جو براڈر سیٹ اپ ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ہیٹ ویوز آیا کرتی تھیں تو پہلے لوگ یہی کرتے تھے کہ وہ پھر چھاؤں ڈھونڈتے تھے، درخت ہوا کرتے تھے ہمارے شہروں کے اندر. اب ہم نے وہ درخت کاٹ دیے ہوئے ہیں، اربن ڈیولپمنٹ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ ہاؤسنگ کالونیز ہر جگہ پہ بڑھ رہی ہیں، تو وہ سپیسز ختم ہو گئی ہیں. صاف، آپ کو پتہ ہے کہ صاف پینے کے پانی کے ذخائر ہوتے تھے، آپ کو پتہ تھا کہ پانی کہاں اویلیبل ہے، لیکن اب کوئی بندہ اپنی روزگار کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسے نہیں پتا کہ وہ پانی کہاں سے آئے گا، اس کے کھانے کی کیا چیزیں ہوں گی. اینڈ دین جب وہ ہیٹ ویو کا شکار ہو جاتا ہے، اسے گھر سے باہر تو نکلنا ہے، اسے گھر سے باہر اس لیے نکلنا ہے کہ اس کی فیملی اس پہ ڈیپینڈ اس نے تو کام کرنا ہے نا، وہ کیسے اپنی فیملی کا گھر چلائے گا. So he or she is very knowledgeable about the impacts. The question is, are the decision makers knowledgeable about the impacts that these people are facing? اور secondly, کیا ہماری policies، again اسی پہ آ جاتے ہیں، policies اور plans ان کی نیڈس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ ان کو ایڈریس کرنا بہت. ڈاکٹر عمران ثاقب نے جیسے اس بات کو ہائی لائٹ کیا، ہم آگے ابھی گفتگو کو اسی طرف لے کے جائیں گے کہ درختوں کی کیا اہمیت ہے، شجرکاری مہم ہمیں کس طرح کرنی چاہیے. ہمیں کسی طرح ایک بچے کو بھی بچپن سے ہی ہمیں ٹرین کر دینا چاہیے کہ تمہارے لیے کتنا ضروری ہے کہ تم اگر اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کی حفاظت کرو گے، اس میں تمہارا کیا حصہ بنتا ہے. تو بریک کے بعد ہم اسی کے اوپر بات کریں گے، چھوٹا سا بریک لیں گے. ویلکم بیک.
بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہمارا اپنا بھی کردار ہے جو ہمارے ارد گرد ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس میں ہر بچے کو، ہر نوجوان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو اس میں شجر کاری کی ہم اہمیت کے اوپر بات کر رہے تھے، جیسے ہمارے مہمان ڈاکٹر عمران ثاقب نے یہ بات ابھی مینشن کی کہ درختوں کی کیا اہمیت ہونی چاہیے. تو زینب صاحبہ یہ بتائیے گا کہ شجر کاری کے حوالے سے ہم ماضی میں بھی بہت ساری ہم نے مہم جوئی کی، ہم نے شروع کیے. تو جو جنگلات ہیں ہمارے کل رقبے کا کوئی تقریباً 5% سے بھی کم ہے. بالکل ٹھیک ہے، 4.2 ملین ہیکٹر ایسے کر کے فگر ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، جبکہ یہ آئیڈیل کیس میں 25% پر آپ کا جنگلات ہی ہونا چاہیے ایک ملک کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کو ابھی اور اس میں کتنی محنت کی ضرورت ہے. ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمیونٹی کا کردار اگر ہم کریں کہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے، ایک چھوٹا صوبہ، ایک قصبہ، ایک گاؤں، اس کے سطح کے اوپر ہم لوگ کیسے لوگوں کو انگیج کریں کہ وہ وہاں سے یہ ریولوشن وہاں سے آئے گا، جسے ہم گرین ریولوشن بھی کہہ سکتے ہیں، سبز انقلاب. ڈیفینیٹلی شجر کاری بہت امپورٹنٹ ہے. ہم ان کو کاربن سنکس کہتے ہیں. ہم جنگلات کو، فارسٹ کو، درختوں کو کاربن سنکس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں جو کاربن ایمیشنز ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ ہیں، جو بنیادی وجہ ہیں، ان کو کاربن ایمیشنز کو ایبزارب کرنے میں فارسٹ کا بہت بڑا کردار ہے، اور اسی لیے درخت ضروری بھی ہیں کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنے کے لیے. اور انفرادی طور پہ درخت لگانے کے رجحان کو بڑھانے کے لیے اگین جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. ہر بچے تک اس بات کو پہنچانے کے لیے نصاب میں شامل کیا جا سکتا ہے. آپ میں سے اکثر جو ہم سوال کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کلائمیٹ ڈسکورس میں، اس میں تعلیم، نصاب، میڈیا اور سوشل میڈیا کی بات بار بار آتی ہے، ریپیٹیو ہو جاتی ہے. لیکن آئی ووڈ آلسو لائک ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ کلائمیٹ چینج کو سالو کرنے کا واحد طریقہ شجر کاری نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ایک مسئلے کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کاربن ایمیشنز کو سٹاپ کرنا ہوگا. ایسے ہی ہے جیسے فرض کریں ایک برتن میں پانی ہم نے کھولا ہوا ہے، پانی اوور فلو ہو رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اوور فلو ہوتے ہوئے پانی کو ہم کپڑے لگا کے سکھانے کی کوشش کریں، ہمیں ٹوٹی کو بند کرنا ہوگا. اور یہاں پہ کلائمیٹ چینج کو سالو کرنے کے لیے ہمیں کاربن ایمیشنز کو بند کرنا ہوگا. اور یہاں بات آتی ہے فاسل فیولز انڈسٹریز کی. دنیا بھر کی 70% سے زیادہ کاربن ایمیشنز فاسل فیولز انڈسٹریز، ایندھن کی انڈسٹریز سے آتی ہیں، جیسے کوئلہ، گیس اور پیٹرول. اور یہ تمام انڈسٹریز ابھی بھی فنکشنل ہیں. سوال اکثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہی روٹ کاز ہے کلائمیٹ چینج کا، تو ہر سال یہ لوگ کیوں کانفرنسز کرا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت میجر ڈائلیما. اچھا، یہ آپ نے روٹ کاز پوائنٹ آؤٹ کیا. میں ڈاکٹر عمران ثاقب کے پاس اسی سوال کو لے کر چلوں گی کہ اگر ہم، چلو دنیا کی بات تو ہو گئی کہ ہمیں وہاں پر بھی بہت زیادہ ایکٹیویزم کی ضرورت ہے کہ ہم پوری دنیا کو اس طرف مبذول کرائیں، ان کی توجہ کہ آپ کو جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کا اخراج جو آپ کو کم کرنا ہے، اس ایک سطح پر لے کر آنا ہے. لیکن اگر ہم پاکستان کے اوپر، ہم اپنے ملک کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ اگر مسئلے کی نشاندہی کریں کہ وہ ہماری ماحول کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ کون سی ایسی انڈسٹریز یا ہمارے وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ماحول ہے برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے. آپ بے شک اجتماعی طور پر بھی بتائیں اور انفرادی طور پر بھی آپ بتائیں. جی، اجتماعی طور پہ اگر ہم بات کریں پاکستان کے اندر تو لوکل لیول جو پولوشن ہے، فار ایگزامپل اب اسموگ کی بھی بات ہو رہی ہے، لاہور میں ایئر پولوشن کے لیولز بہت ایکسیڈ کر جاتے ہیں، تو وہ بھی گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ہی ہو رہتے ہیں. فیول کی بات کی آپ نے، تو وہ فیول جو ہے وہ لوکل لیول پہ ایئر پولوشن کاز کرتا ہے اور براڈر لیول پہ وہ کلائمیٹ چینج کرتا ہے. سو دیٹ از امپورٹنٹ. سو ہمارے ہاں ریفائنریز نہیں ہیں کہ ہم اپنے فیول کو اس لیول تک ٹریٹ کر سکیں جہاں تک اس کو ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ ایئر پولوشن میں اضافہ کرتا ہے، نہ صرف لاہور بلکہ اسلام آباد، پشاور میں بھی آپ دیکھ سکتی ہیں. سیکنڈلی، پچھلے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت ہم نے انسٹالڈ نمبر آف کول پاور پلانٹس. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہماری ایک طرح سے انرجی پالیسیز کو بھی ہمیں رینیویبلز کی طرف جانا پڑے گا. ہم لوگ ہائیڈرو پاور پہ بہت ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن اب ہمیں پوری دنیا کوئلے سے ہٹ رہی ہے اور ہمیں بھی اس پہ ہٹنا پڑے گا. لوگ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان صرف 1% اس پہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، جو کہ which is probably true, لیکن there are so many other countries which are also doing 1%. تو وہ ہم سب کو مل کر کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ اب آپ نے نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ کے گھر میں پانی کی لیک ہو رہی ہے تو سب لوگوں کو مل کے کرنا ہے. اگر آپ کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے جس طرح کرہ ارض کو لگی ہوئی ہے تو سب نے مل کر اپنا حصہ ڈالنا ہے. بالکل، ارض میں ہمارا حصہ بھی ہے. ہم صرف دنیا کے اوپر نہیں ڈال سکتے کہ آپ ہمارے حصے کا کام بھی کریں، ہمیں اپنے حصے کا کام تو کرنا ہے. اس کے بعد ہم دنیا سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں، وہ تو ہم ساتھ ساتھ ہمارا ایکٹیویزم جاری رہے گا. تو زینب وحی صاحبہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کی دنیا کے اندر وہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اتنا زیادہ سنگین نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے حوالے سے بہت سی پالیسیاں، بہت سے ماڈلز بنا رہے ہیں.
پورے کے پورے معاشرے کے اندر وہ ایسی تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں, ایسے ایسے ماڈلز بنا رہے ہیں کہ وہ پورا کا پورا جو اب نیا آنے والے دور ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق وہ سسٹین کر جائے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا کسی اور ملک کا ماڈل کوٹ کر سکیں جو آئیڈیل ہو اس حوالے سے کہ ہم بھی پاکستان کے اندر یہ والا ماڈل فالو کر سکتے ہیں, اس ملک نے اگر ایسا کر لیا تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. I can think of many of those, لیکن before I come to that, I would just like to point out کہ جیسے ہم نے بات کی کہ پاکستان کا contribution less than 1% ہے اور بہت سارے دنیا کے گلوبل ساؤتھ میں رہنے والے ممالک کا contribution less than 1% ہے. ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج جو لوگ کاز کر رہے ہیں ان پہ سب سے کم نقصان ہو رہا ہے, جو لوگ کاز نہیں کر رہے ان پہ سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو یہ انصاف کا مسئلہ ہے, ماحول کا مسئلہ نہیں ہے. جو ایک کرائم کاز کر رہا ہے اس کو سب سے کم امپیکٹ ہو رہا ہے, which is global northern countries, اور پاکستان جس کا کوئی قصور نہیں ہے. ہر سال ہم ڈراٹس بھی دیکھتے ہیں, ہم فلڈز بھی دیکھتے ہیں. تو یہاں جب بات آتی ہے سولوشنز کی, تو میرا ماننا یہ ہے اور پوری دنیا میں ایکٹیوسٹ کا ماننا یہ ہے کہ جتنی بڑی آپ کی ذمہ داری مسئلہ کاز کرنے میں ہے, مسئلہ سالو کرنے میں بھی آپ کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوگی. تو اگر ہم کلائمیٹ چینج کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ جو گلوبل نادرن رچ ڈیولپڈ کنٹریز سب سے زیادہ کاربن ایمیشنز پلیوٹ کر رہے ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ماڈلز تو بہت سارے ہیں, لیکن ایک چیز میں یہ دیکھتی ہوں اپنے فرینڈز جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں, وہ اپنے الیکشنز میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کلائمیٹ پالیسیز بنائیں. لیکن پاکستان میں ہم بھوک کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, ہم فیول کے مسائل میں ہمیں اس کو گھرے ہوئے ہیں. پریورٹی پہ لانا ہوگا. ڈاکٹر عمران ثاقب صاحب, اگر ہم یہ دیکھیں کہ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ جو ہے وہ ایک فگرز ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ پاکستان میں جو سالانہ کچرا ہے 25 کروڑ ٹن وہ اس پلاسٹک اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اس کا جو 75% ہے وہ سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے, 65 سے 75% تک. ٹھیک ہے, تو اگر یہ سارا پلاسٹک جو ہے سمندر تک جا رہا ہے, ہم اپنی آبی حیات کو بھی نقصان دے رہے ہیں, یعنی ہم اپنے ارد گرد کے ایکو سسٹم کو بھی ڈیمیج کر ہی رہے ہیں. ہم ساتھ میں جو ہمارا واٹر ٹیبل جو نیچے ہے اس کو بھی, صاف پینے کے پانی کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں. پلاسٹک کے حالانکہ بہت سی پالیسیز وغیرہ بن رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ذاتی فائدہ کس کے اندر ہے, ہم اس کے حوالے سے جو چیز ہمیں ایزی لگتی ہے ہم اس طرف چل پڑتے ہیں. تو آپ جو ہے ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ایکو سسٹم کے لیے بحیثیت فرد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, اس کو جب ہم بات کرتے ہیں تو پوری اس کو ہولسٹک قسم کا ہمیں پلاننگ چاہیے ہوگی, جس کے اندر ہم ایک انٹیگریٹڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات کریں, انٹیگریٹڈ میونسپل ویسٹ واٹر کی بات کریں, ویسٹ واٹر مینجمنٹ کی بات کریں. جو بھی ایمیشنز ہو رہی ہیں, چاہے وہ ویسٹ کی صورت میں ہیں, ایئر پولوشن کی صورت میں ہے, وہاں پر سب میں ہمیں کچھ پالیسی میکنزمز ایسے لے کے آنے ہیں جو کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرے, کیونکہ یہ کلیکٹیولی ہماری کمیونٹیز کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. سو پاکستان کے اندر میونسپل ویسٹ واٹر کی بات کر لیں تو less than 2% of our waste water is treated. Industrial waste water treatment بھی نہ ہونے کے برابر ہے. لوگ فائن دے دیں گے لیکن وہ ٹریٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, سالڈ ویسٹ آپ کا ڈمپ ہوتا ہے, اور ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کس طرح سے ندی نالوں میں جو کہ پرسٹین واٹر ریسورسز ہوا کرتی تھی ہمارے لیے, وہ وہاں پر وہ پانی کو گندلا کر رہے ہیں, بلکہ وہاں پہ بھی اربن فلڈنگ کا بن رہا ہے. اسی طرح وہ جا کے اوشنز میں چلا جاتا ہے, جہاں پہ جا کے وہ ہماری آبی حیات کو متاثر کر رہا ہے. تو اس کے لیے پالیسیز اور پلانز کا ہونا بہت ضروری ہے. اب ہم نے اس پوری گفتگو کے اندر ہم نے یہ نتیجہ تو اخذ کر لیا کہ بیرونی دنیا کو تو اپنا کردار ادا کرنا ہی ہے اس زمان میں, مگر جو ہمارا کردار ہے, ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, وہ ہم دوسروں پر نہیں ڈال سکتے. ہمیں اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پہ بھی ہمیں ماحول دوستی کا آغاز کرنا ہوگا, جس کی وجہ سے جسے ہم گرین ریولوشن کہتے ہیں, سبز انقلاب, وہ تبھی آ سکے گا. ابھی سے اگر ہم کوشش کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ صرف درخت لگانا ہمارا کردار نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ ہم ارد گرد کے ماحول کو کس طریقے سے گندا کر رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں. ہمیں اپنے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی, اور ساتھ ساتھ حکومتی پالیسیاں جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں تعاون کرنا ہوگا. ہر شہری جب اپنی ذمہ داری نبھائے گا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں کچھ حد تک کمی ہم ضرور لے کر آئیں گے. تو اگلے پروگرام کے اندر ہم ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.